جب مشکل آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، اس وقت تو رجوع اللہ بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن خوشحالی میں اللہ کی طرف شکر کے ساتھ رجوع کرے، اور جب مشکل آ جائے تو التجا کے ساتھ، الہ و زاری کے ساتھ اس کے حضور رجوع کرے۔ تو شکر کے ساتھ اور التجا کے ساتھ رجوع اللہ کا مزاج پیدا کر لیا جائے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر اپنی خاص عنایت نصیب فرماتا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو خوشحالی میں اللہ کو نہیں بھولتا، اس کی بدحالی کے موقع پر اللہ پھر اسے نہیں بھولتا۔ یعنی جو خوشحالی کے موقع پہ شکر ادا کرتا رہتا ہے تو کبھی زندگی میں اللہ اس کی آزمائش کے لیے، اس کی درجات کی بلندی کے لیے اس کو کسی مصیبت میں ڈال بھی دیتا ہے، لیکن اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا، چونکہ بدحالی میں بہت سارے لوگ اپنے مقام کو کھو بیٹھتے ہیں، اور ناشکری کی وجہ سے کہتے ہیں کہ کبھی فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شان اس کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ جو خوشحالی میں اللہ کو نہیں بھولتا، بدحالی میں اللہ اسے نہیں بھولتا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا کہ میرے بندے تیرے پاس تھوڑا تھا، تو نے کہا کہ مالک میں واہ خوش ہوں تیری تقسیم پہ، تو بندہ ہو کے راضی ہو گیا اور تھوڑے پہ راضی ہو گیا، تجھے لوڑ بھی تھی پھر بھی راضی ہو گیا، اور مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے پہ راضی کیسے ہے، تو اللہ پہ راضی رہنا سیکھ جائیں ہم۔